السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ لہ نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کر دیتے ہیں۔ جب بھی وہ جاتا ہے، صبح کو جاتا ہے یا پھر شام کو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو صبح اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیند کی جو محبت ہے اس کو قربان کر دیتا ہے، اپنا جو اس کا سکون ہے اس کو قربان کر دیتا ہے، جبکہ ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی نیند سے بڑا پیار ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنی نیند سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو اپنی نیند کو، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے۔ وہ اپنے بستروں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اس آواز کو سنتے بھی ہیں مگر اس آواز کو انسنا کر کے اپنے بستروں میں سکون سے سو جاتے ہیں۔ اور شیطان ان کو کہتا ہے کہ نہ اٹھنا، اپنی نیند کو خراب نہ کرنا، کیا ملے گا تجھے؟ تو مسجد میں جائے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے وقت جب اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، او لوگو اللہ سب سے بڑا ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اتنا ہوتا ہے، اس بندے کے دل کے اندر اپنے رب سے محبت اتنی ہوتی ہے، اس بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی ہوتی ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پیاری سی نیند کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان اس کو بھی بہکاتا ہے، شیطان اس کو بھی کہتا ہے کہ چھوڑ دے، نہ جا، اپنی نیند سے محبت کر، سویا رہ، کیا ملے گا؟ تو اپنی نیند کو چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ شیطان کی باتیں نہیں مانتا کیونکہ اس کو اپنے رب سے محبت ہے، یہ اپنے رب سے پیار کرنے والا ہے، یہ اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بستر کو قربان کر دیتا ہے، جو شخص اپنے بستر کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اعلیٰ بستر بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیند کی محبت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سیدھا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو، ساری لذتوں کو، سکون کو، آرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو بلاوا آتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد مسجد میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ میں ایک انسان ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے رب العالمین تیرے در پہ آیا ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ میں گناہ کار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میں تیرے در پہ آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کی طرف سے جو آواز اس کو آتی ہے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہوا چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے
کے لیے پھر اللہ رب العالمین مہمان نوازی کا سامان تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا وہ بندہ ہے جو اپنے رب سے محبت رکھتا ہے، اپنی دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے بلاوے پر آ گیا ہے، اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کرو۔ اسی طریقے جو شخص شام کو بھی جاتا ہے، عصر کو بھی جاتا ہے، مغرب کو بھی جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر آنے والی جتنے بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر آنے والی جتنے بھی مصائب تکالیف ہوتی ہیں، رب العالمین ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرا وہ بندہ ہے جو پانچوں وقت جب اس کے کانوں میں میری طرف سے آواز پڑتی ہے یہ اپنے رب کو منانے کے لیے آ جاتا ہے، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب ہمارے کانوں میں آواز پڑھے، جب ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آئے، صدا آئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اپنے دنیا کے کام کو چھوڑ دیں، اپنے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر سیدھے اپنے رب العالمین کے گھر چلے جائیں، سیدھے اپنے رب العالمین کے در پہ چلے جائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ یہ زندگی تھوڑی ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جب موت کا پیغام آ جائے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، پھر جتنا بھی رب کو پکاریں گے ہمارے لیے پھر کوئی توبہ کے دروازے نہ کھلے ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔